جیسے آپ نے کہا کہ ساس اور بہو کے مسئلے پہ بہت زیادہ ہیں، اور ریسنٹلی انفیکٹ میرے پاس بہت زیادہ پرابلمس ہیں جس میں جو ساس ہے وہ اپنے بیٹے کو لیٹ گو نہیں کر پا رہی. وہ ابھی تک نا اپنے پروں کے اندر رکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، یا میرا بیٹا گھر آ کے مجھ سے کیوں نہیں ملا اور اس سے کیوں اس نے مل گیا. اور جب وہ فیل کرتی ہے کہ میرا بیٹا دور ہو رہا ہے، فوراً سے انسیکیور ہو جانا اور فوراً سے بہو کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دینا اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس کر دینا. اور وہ جو ایک جیسے ایون پرندے بھی نا بچوں کو دھکا دیتے ہیں، اب اوڑ بیٹا، اب تیرا ٹائم آگے اوڑنے کا. تو وہ جو چیز ہے نا وہ ہے ہی نہیں، اور بہت زیادہ نیٹی گریٹیز میں بھی انوالو، مائکرو مینجمنٹ. تو اس میں کیا آپ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ بتاؤں میں کیا ایڈوائز کرتی ہوں. اپنے بیٹوں کی شادیاں نہ کریں. پھر یو وانٹ یور سن، کیپ ہم ایز یور سن. لیکن ایک تیسری شخص کو اس میں لا کے اس کی زندگی نہ خراب کریں. آئدر یو لیٹ گو اور یو کائنڈ آف. اچھا ہم جو مینٹل میچورٹی کی بات کر رہے تھے، یہاں پہ نا بیٹے بھی بہت ٹیمڈ ہو جاتے ہیں. وہ ویسے ماں کی بات مانے نہ مانے، لیکن اس کے اندر جب وہ اٹس وائف اگینسٹ دا مدر، ہی فیلز مورلی obliged کہ ماں کا درجہ سب کچھ ویسے ہر چیز میں اپنی چلانی ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ہے یہ میں بہت پتہ نہیں کیوں یہ چیز اتنی زیادہ، مے بی اٹس گلٹ آف ناٹ کائنڈ آف بانڈنگ ود ہر ادروائز. شاید وہ چیز ہوتی ہے کہتے چلو اس میں تو میں خوش کر ہی دوں ماں کو. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از. اور ہم وہ جو کانسیپٹ آف قوام ہے اس کی اتنی لمیٹڈ ہم نے ڈیفینیشن کر دی ہے کہ if I'm قوام I've got authority. Yes, you do have authority. Nobody is taking that away from you. But along with that, there comes a lot of other things. بالکل صحیح. Emotionally, وہ جو لڑکی ہے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے, she's emotionally also dependent on you. Right. But if your mother is also emotionally dependent on you, then you decide beforehand. سر اب آئیڈیلی تو سیپریٹ ایک اکاموڈیشن ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی، سیرت سے یہی ثابت ہے اوبیسلی. بٹ وہ اکاموڈیشن سے مراد ایک سسٹم ہے. اب آج کے مہنگائی کے دور میں کوئی ہر بندہ الگ گھر تو نہیں دے سکتا، لیکن اسے اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ نظام ایک الگ ضرور دے. بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ہماری جو میجورٹی آڈینس بھی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ فی الحال کمبائنڈ فیملی سسٹم کا حصہ ان دا سینس کہ ساس سسر کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. تو ریئلسٹکلی جب آپ ساس سسر کے ساتھ ہیں تو تب ہسبینڈ کو کیا ایڈوائس آپ کی طرف سے ہوگی کہ کیا کرے وہ؟ اب گھر لینا تو بہت مشکل ہے، اور فالس ہوپس بھی نہیں دلائے جا سکتے ظاہر ہے وائف کو کہ نہیں ہم کر لیں گے. تو بینگ ان دیٹ سسٹم کیا جو ہے وہ ٹیک کیئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے کہ کتنا بھی سمجھدار مرد ہو اور کتنا اس میں اس کی اسٹرانگ ایموشنل انٹیلیجنس ہو، وہاں کے پھنس جاتا ہے بیچارہ. بالکل ہی سینڈوچڈ لائک اینی تھنگ. اینڈ honestly speaking, I blame the mother more than the wife. وہ تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے. her life has just begun. آپ اپنی پوری زندگی گزار چکے ہیں، آپ کے اپنے شوہر تھے، you had a good time اور بیڈ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیونکہ نہیں ملا ہوتا تو وہ چیز یہاں پہ نکل رہی ہوتی ہے، اور you start fixating on your son so much، اور اس وقت انسیکیورٹی ساری آنے لگتی ہیں. تو مجھے مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دعا کرنی چاہیے honestly, because there's only so much you can do with your mother and your wife. اور یہ چیز جو ہے آپ کو completely bog down کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کتنا بھی اپنی طرف سے بیلنس اسٹرائک کریں گے، یا یہ ناراض یا وہ ناراض. ماں جو ہے she needs to mature, she needs to understand کہ اب اگر شادی میں کر رہی ہوں تو جیسے آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ چڑیا کو جو ہے نا اپنا گھونسلہ بنانا ہے. فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہے تو بس فائنینشلی ہی ڈپینڈنٹ رہے، ایموشنلی ان کو کنٹرول نہ کریں، مائکرو مینیج نہیں کریں. آپ کو اپنے بچے کی جو بھی تربیت کرنی ہے وہ شادی سے پہلے کرنی. بچی کے لیے بھی میں یہی کہوں گی، بیٹی کو جو سمجھانا ہے، جس طرح سے اس کا رول ہوگا ایز اے وائف، ایز اے ڈاٹر ان لا، یہ سب چیزیں پہلے آپ سکھا دیں. تو آپ ایک کورس پڑھاتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ پاس ہوئی فیل، یو ہیو ڈن یور جاب. اور کوئی بھی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے جو سمجھایا اس کو اچھی طرح سے انگرین ہو گیا، وہ تو وقت آتا ہی نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ شادی کے بعد بھی انگلی پکڑ کے بیٹے کے ہو یا بیٹی کو چلائیں کہ اب یہ کرو اور اب یہ نہیں کرو. یو آر کائنڈ آف لائک میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ مرد کو قوام اس کی بیوی نہیں بناتی، اس کی ماں بناتی ہے. She is the one who starts respecting the man. اور جب وہ رسپیکٹ دیتی ہے، اس کا الٹیمیٹ کیا ہے آؤٹ کم، یا اس کو کیسے ریفلیکٹ ہوگا that she is respecting her son. Let him make the decisions. He is going to make mistakes. ہم نے بھی تو غلطیاں کی. بالکل ٹھیک. اور وہ غلطیوں سے جو سیکھیں گے نا، ایٹ لیسٹ nobody will be turning around saying کہ یہ آپ نے کہا تھا. نہ بہو کی ریزنٹمنٹ آئے گی اور نہ بیٹے کی آئے گی کہ آپ کے کہنے کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا. Let him learn.